مولانا کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو مولا کائنات وسیع رسول شاہر قبول امام مبین فاتح خیبر خندق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت پر سعادت مبارک ہو۔ بہرحال دن ڈھل رہا ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش بھی بہت کم ہے۔ مولا آپ کی تمام دینی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اہل بیت کے لیے، اس لیے شارٹ پروگرام ہوتے ہیں اور شارٹ محفل مجلس ہوتی ہے کہ جہاں میں کل ایما کی ولادت ہو تو ایسی ہو، اور پرانے شعر ہے 20-25 سال پہلے میں نے کل پڑھے بھی لکھنؤ میں تو یاد آیا کہ جہاں میں کل ایما کی ولادت ہو تو ایسی ہو، بنے کعبہ زچا خانہ طہارت ہو تو ایسی ہو۔ جہاں میں کل ایما کی ولادت ہو تو ایسی ہو، بنے کعبہ زچا خانہ طہارت ہو تو ایسی ہو۔ ادھر سے روٹی آ جائے ادھر سے آئے تھے آئے، ادھر سے روٹی آ جائے ادھر سے آئے تھے آئے، زمانہ مہد ہیبت ہے سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ زمانہ مہد ہیبت ہے سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ صلوات سماعت فرمائے علی کے حوالے سے ایک اور سماعت۔ ایک اور صلوات۔ جس لوگ ذکر علی کہہ رہے ہیں، جسے لوگ ذکر علی کہہ رہے ہیں، اسی کو تو ہم زندگی کہہ رہے ہیں، اسی کو تو ہم زندگی کہہ رہے ہیں۔ اور ملا اتنا خیبر سے مال غنیمت، بھکاری بھی خود کو غنی کہہ رہے ہیں۔ اتنا خیبر سے مال غنیمت، بھکاری بھی خود کو غنی کہہ رہے ہیں۔ اور اسے شعر سماعت فرمائے۔ جنہیں آپ سر پر چڑھائے ہوئے ہیں، جنہیں آپ سر پر چڑھائے ہوئے ہیں، وہ بزم نبی کے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بزم نبی کے بھگائے ہوئے ہیں۔ سماعت فرمائے۔ سقیفائی جتنے تھے سب لاپتہ ہے، غدیری محفل سجا سقیفائی جتنے تھے سب لاپتہ ہے، غدیری محفل سجائے ہوئے ہیں۔ اور اسی کی نہج کا یہ قطع اور سماعت فرمائے۔ میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے 15 منٹ مولا علی مولا کائنات کی تقریر کرنی ہے، بس یاد
زمانہ ٹھوکر کھا کھا کے خاک ہو جاتا، زمانہ ٹھوکر کھا کھا کے خاک ہو جاتا، بڑے بڑوں کا گریبان چاک ہو جاتا، بڑے بڑوں کا گریبان چاک ہو جاتا، اور جسے نجات سمجھتے وہ تم مسلمانوں، علی نہ ہوتے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ ایک بلند کر صلوات پڑھیں۔ وقت میں جو ہے اتنی گنجائش نہیں کہ آپ کو میں اور نظم سناؤں، اس لیے نثر کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وأہل بیتہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ فی قرآن الکریم قد افلح المؤمنون۔ صلوات کوئی اور چیز، یہ آیت اس وقت مولا کی زبان مبارک پہ آئی ہے، سورہ مومنون کی آیت، قد افلح المؤمنون۔ پوری دنیا نے اور کم سے کم 30 محدثین اور 30 اہل سنت کی مقدس کتابوں میں مولا علی کی ولادت کا واقعہ لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب جوف کعبہ میں پیدا ہوئے۔ جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، یہ واقعہ محدثین نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے، اور سب سے بڑے راوی جو ہے ابن عباس ابن مطلب، عباس ابن عبد المطلب، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کعبے کے چند قدم فاصلے پہ بیٹھا ہوا تھا، علی کی والدہ گرامی آئی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ رکن یمانی کی طرف سے کعبے کی دیوار ہل رہی، کعبے کی دیوار ہل رہی۔ میں نے دیکھا یہ زوجہ ابو طالب، ابھی تو ابھی آنے والے ہیں نا، یہ ابو طالب کی زوجہ اس کے قریب ہے اور دیوار ہل رہی ہے، کہیں یہ اس دیوار کی زد میں نہ آ جائے۔ میں نے کوشش کی انہیں بچانے کی، یعنی فاطمہ بنت اسد کو وہاں سے، تو میں نے دیکھا کہ ابھی دیوار ہل ہی رہی تھی کہ دیوار میں اتنا شگاف ہوا، فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہی فضائل ہے مولا کے۔ میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہوئی، دیوار پھر طرح ہلی، اور ہلنے کے بعد وہ جو شگاف ہوا تھا وہ پھر برابر ہو گیا۔ میں نے جا کے ابو طالب سے بتایا، ابو طالب تمہاری زوجہ ایسے ایسے خانہ کعبے کا دیوار کر رہی تھی، اور دیوار ہلی اور دیوار میں در بنا، اور تمہاری زوجہ اس در میں کو داخل ہو کے کعبے میں داخل ہو گئی۔ یہ دو نئی باتیں تھی عرب میں۔ ایک نئی بات کعبے کی دیوار کا پہلی بار ہلنا، توجہ کیجیے گا، اور دوسری بات یہ تھی کہ قبیلہ بنی ہاشم کی کوئی عورت بغیر شوہر کے باہر نہیں نکلتی تھی۔ یہ دو نئی باتیں عرب میں مکے میں ہوئی کہ پہلی بار کعبے کی دیوار ہلی، اور پہلی بار کوئی اکیلی عورت، توجہ کیجیے، اکیلی عورت یعنی شوہر کے ساتھ نہیں، اکیلی عورت اپنے گھر سے نکل کے کعبے میں گئی۔ جیسے یہ خبر
مکہ میں پھیلی، چرچا ہونے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ کعبے کی دیوار ہل گئی، اور ہم نے سنا کہ کعبے کے اندر دیوار ہلی، شکاف بنا، ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی. یعنی یہ نئی باتیں تھی پورے عرب میں، پورے عرب میں یہ خبر پھیل گئی، اور دھیرے دھیرے لوگ کعبے پہ جمع ہو گیا. سمجھو کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں کس نے دیکھا؟ ارے ٹھیک ہے، جاتے ہوئے ایک عباس نے دیکھا، آتے ہوئے پورے عرب نے دیکھا. سمجھو کیجئے گا، سارے لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ، سارے عرب، کیونکہ نئی بات تھی. اچھا ابو طالب بھی سکون سے بیٹھے ہیں. ایمان کتنا ہے خدا پہ، بھروسہ کتنا ہے ابو طالب کا اللہ پہ. اس لیے کہ ابو طالب مکے کے عام آدمی کا نام نہیں ہے، متولی خانہ کعبہ کا نام ہے. چابی جناب ابو طالب کے پاس تھی. سارا عرب، مکہ، مدینہ، حجاز، یہ سب سارے لوگ کعبے کے چاروں طرف. یہ منظر دیکھیں گے کہ ایک بی بی جو ہے دیوار میں در بنا اور اندر داخل ہو گئی. یہ منظر دیکھیں گے ہم بھی. یہاں تک کہ 3 دن ہو گئے. سمجھو کیجئے گا، 3 دن کے بعد جناب ابو طالب اللہ کے نبی کو لے کے آئے. تالا کھولنا چاہا، تالا نہیں کھلا. تاریخ پوری. تالا کھولنا چاہا، تالا نہیں کھلا. پیچھے سے مشرک کہتے ہیں ابو طالب اگر نہیں کھلتا تو توڑ دو. اللہ کے نبی برابر میں کھڑے ہوئے تھے، چچا تالا مت توڑنا، اس لیے کہ تالا توڑنے والے چور کہلاتے ہیں. اللہ نہ کھولے تو یہ کون سوچ سکتا ہے؟ ورنہ روز اسی تالے کو جناب ابو طالب کھولتے تھے. شاید اللہ کی آواز میں ابو طالب تمہیں کھولنے کی ضرورت نہیں، تمہاری زوجہ کو وہیں سے بلاؤں گا جہاں سے اندر بلایا تھا. سارے لوگوں نے دیکھا، پھر کعبے کی دیوار ہلی، پھر دیوار میں در ہوا. اللہ کا نبی دروازے سے داخل نہیں ہوا، اللہ کا نبی بھی اسی شگاف سے داخل ہوا. اور جب اللہ کے نبی داخل ہو گئے کعبے کے اندر، فوراً فاطمہ بنت اسد مسکرائی اور مسکرا کے کہا، اے محمد، اے بھتیجے، اے اللہ کے نبی، مبارک ہو، آپ کا بھائی آیا. میں نے کل رات کی تقریر میں پڑھی تھی، مولا علی رسول اللہ کی تمنا پہ آئے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ خواہش کی تھی، پروردگار تو مجھے ایسا نصیر عطا کر جیسا تو نے ہارون کی شکل میں موسیٰ کو عطا کیا. آئے، سب سے پہلے ماں جو سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرا بچہ دنیا میں آ تو گیا، لیکن نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ روتا ہے، نہ میرا دودھ پیا. اور اگر یہ 3 علامتیں نہ ہو تو ہر ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچہ گیا. توجہ کیجئے گا، جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنی گود میں لیا، مولا علی نے پہلی نظر نبی کے چہرے پہ ڈالی. جیسے ہی علی نے پہلی نظر نبی کے چہرے پہ ڈالی، اللہ کے نبی نے اپنی زبان مولا کو چسائی. جیسے ہی زبان چسائی، علی نے آگے کھول دی. اور ایک سوال یہاں کیا، مورخین نے لکھا کہ چچی جان یہ بتائیے کہ بچے دنیا میں آنے کے بعد روتے کیوں ہیں؟ اور وہ رونا زندگی ہوتا ہے، اگر نہ روئے تو ہر ماں پریشان. چچی اماں آپ بتائیے بچے روتے کیوں ہیں دنیا میں آنے کے بعد؟ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، آپ نبی ہیں، آپ ہی بتائے بچے روتے کیوں ہیں. نبی نے تشریح کی 2 لفظوں میں، فرمایا، اے چچی جان، دنیا کا ہر بچہ آنے والا دنیا میں آ کے اس لیے روتا ہے کہ جب 9 مہینے شکم مادر میں رہتا ہے اندھیرے گھر میں، جیسے ہی دنیا میں آتا ہے، دنیا کی روشنیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی جگمگاہٹ کو دیکھتا ہے، دنیا کی چہل پہل کو دیکھتا ہے، تو گھبرا کے رونا شروع کر دیتا ہے. اے چچی اماں، یہ علی دنیا میں آ کے روتے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا خود علی کے سامنے بنی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ختم کر رہا.
آئے، نبی باہر لے کے آئے، جناب ابو طالب نے گلے سے لگایا. جی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب چاہنے والے، دنیا والے، دوست احباب یہ کہتے ہیں چہرہ کس پہ ہے، بچے کے ہاتھ کس پہ ہیں، بچے کی ناک کس پہ ہے. یہی خاندان والوں نے پوچھا، جیسے اللہ کے نبی علی کو ہاتھوں پہ لے کے آئے، یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے. پوچھا یا نبی اللہ، یا محمد، معاشبہ، یہ بچے کا چہرہ، یہ شکل کس پہ ہے؟ نبی نے فوراً فرمایا وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، زبان لسان اللہ. ہے کائنات میں کسی کا چہرہ ایسا؟ جی اس کا چہرہ اللہ کا چہرہ، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ جیسے، اس کی زبان اللہ کی زبان جیسی. اب وہ آیت تو پردوس مرحلے پہ تو آپ کو لے آؤں کہ جیسے ہی رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، کہتے ہیں پڑھو اقرا. میں کہوں گا یا نبی اللہ، پہلا دن ہے علی کا، آپ کیا کہہ رہے ہیں پڑھو؟ ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا. مولا علی نے کہا یا نبی اللہ کیا پڑھوں؟ توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ اور تاریخ نے لکھا کہ مولا نے ساری چیزیں پڑھی اور قرآن بھی پڑھا اور یہ آیت پڑھی، قرآن اور پڑھا، یہ آیت بھی پڑھی، قد افلح المومنون، کہ بے شک مومنین کامیاب ہوں گے، نہیں ہو چکے. ابھی تو علی کا پہلا دن ہے اور مومنین کی کامیابی کی سند دے رہے ہیں. اچھا جو مولا علی نے یہ آیت پڑھی ہے کہ بے شک مومنین کامیاب ہو چکے، نہیں ہو گئے، تو نبی کچھ بولے یا نہیں؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پڑھے لکھے نہیں، پہلی بار نبی کا یہ جملہ بتا رہا ہے علی علی پڑھو. ارے پڑھنے کے لیے کوئی جاہل نہیں کہتا، اور پھر علی کے پڑھنے کے بعد نبی کی تصدیق کرنا. یا علی تم نے زبور صاحب زبور جیسی پڑھی، تم نے انجیل صاحب انجیل جیسی پڑھی، تم نے توریت صاحب توریت جیسی پڑھی، تم نے قرآن صاحب قرآن جیسا پڑھا. نبی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی قرآن پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں. بس آخری جملہ میں ختم دعا کر رہا ہوں. جی چہرہ بتا دیا اور یہ پڑھا قد افلح، تصدیق کری نبی نے، قد افلح المومنون، بے شک مومنین کامیاب ہو چکے. نبی نے تصدیق کی واللہ یا علی واللہ انت امیرہم، کہ جو مومنین کامیاب ہوئے ہیں ان کے امیر تم ہی تو ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اتنی کوششوں کے بعد علی کے چاہنے والے مٹ نہیں پائے، اس لیے کہ جس کی کامیابی کی سند علی جیسا لیتا ہو. بھائی اشارہ مجھے ہو رہا ہے، میں کیا کروں کہ بس ایک واقعہ سارا چھوڑ دیا. جیسے لے جانے لگے، مکے کے بڑے بڑے چودھری آئے. جی سردار، کہنے لگے ابو طالب بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر یہ واقعہ نہ پڑھا تو گویا ولادت علی ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ ہمارا اصول ہے اس پتھر پہ بچے کو لٹاؤ، ایک ازدہ آئے گا اور وہ بتائے گا کہ بچہ. جناب ابو طالب نے بچے کو لٹایا، اپنے بیٹے کو لٹایا، علی کو لٹایا، پتھر پہ لٹا دیا. بس 2 منٹ ٹھیک. ازدہ آیا، عربی میں ازدے کو کہتے ہیں سانپ، سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیا. یہ جیسے ہی ازدہ مولا کے قریب آیا، آپ نے سن رکھا ہے واقعہ، مولا نے کلہ ازدر کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھاڑنے کو کہتے ہیں عربی میں درہ، اور سانپ کو کہتے ہیں حیا. یعنی جو ازدہ ابھی تک حلالی اور حرامی کی پہچان کر رہا تھا، علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اس ازدے کے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ دیا. پورے عرب چلا کے کہنے لگے جو آئے ہوئے تھے علی کی ولادت دیکھنے کے لیے، کیا کہنے لگے؟ حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ.
فضا میں آواز گونجی حیدرا حیدرا حیدرا، اللہ بس ختم کر دیا میں نے۔ ایک مرتبہ سارے مشرک کافر گھبرائے، ابو طالب یہ کیا کر دیا آپ کے بیٹے نے؟ یہ تو اصلی اور نقلی کی پہچان کیا کرتا تھا، یہ تو حرامی اور حلالی کی پہچان کیا کرتا تھا۔ نبی آگے بڑھے، کہا عرب والو دنیا والو آج سے ازدہ پہچان نہیں کرے گا، علی کی محبت پہچان کرے گی۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ حلالی ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پالنے والے اس مولود کے صدقے میں تمام مومنین کی دلی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار مومنین کی جو دلی تمنا ہے اسے بھی مستجاب فرما۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چلے ان میں خیر و برکت عطا فرما، جو مریض ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں سہل اولاد عطا فرما، جو پردیس میں ہے ساتھ خیریت کے وطن لوٹا۔ پروردگار مولود علی علیہ السلام کے وسیلے اور صدقے سے سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ جہان سے جلد اس بیماری کو دور فرما۔ پروردگار جو مرحوم ہو چکا ان کی مغفرت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے حقیق آبان انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ علی شیر خدا حیدر حیدر غرور کبریا